یہ دو ہاسپٹلز ہیں جس میں صحت کارڈ ہونے کے باوجود لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز رسپانس نہیں کرتے ہیں۔ اس ایشو آ رہا ہے وہ ریٹس کا آ رہا ہے کہ جو پیکیجز دیے جا رہے ہیں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان میں یہ جو ہے پورا نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ جو خدشات لوگوں کے ہیں اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کو بریفنگ دی ہے کہ ضلع پیشین کو ڈویژن کا درجہ دینے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ لوگ ہیڈ کوارٹر میں آ کے اپنے ٹرانسفر پوسٹنگ کر کے بیٹھتے ہیں۔ جناب مجھے جو آنسر دیا گیا ہے یہ بالکل آخری پیج پہ جی میں ہاسپٹل کے نام نہیں لوں گا بخت محمد صاحب، آپ سے صرف گزارش یہ کرتا ہوں سیریل نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو لوگوں کے کنسرن بھی ہیں، اور سیریل نمبر 8 اور سیریل نمبر 12 یہ دو ہاسپٹلز ہیں جس میں صحت کارڈ ہونے کے باوجود لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز رسپانس نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس صحت کارڈ پہ کام نہیں کرتے ہیں۔ آپ جناب سے گزارش ہے کہ آپ اس کا سخت سے سخت انکوائری کریں اس ہاسپٹلز کی اور ڈاکٹرز کی کہ لوگوں کو جو دشواری پیش آ رہی ہے وہ ختم ہو۔ بہت شکریہ۔ آپ دوبارہ ذرا بتائیں سیریل نمبر ہاسپٹل کے آپ نے؟ سیریل نمبر 8 اور سیریل نمبر 12۔ اوکے، منسٹر کنسرن پلیز۔ یا جو ان پینلڈ ہاسپٹل ہے اس پہ آلریڈی ہم نے کام شروع کر دیا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ ایک میں میٹنگ کال کرتا ہوں آپ کو، اور ڈاکٹر صاحب ہیں باقی بھی جو دوست ہیں ان کو بھی اس میں انوائٹ کریں گے تاکہ باقی ایکسپرٹ کو جو ان چیزوں میں ان کی ایکسپرٹیز ہے ان کو بھی بلا کے اس میں اوورال جو سیریس ایشو آ رہا ہے وہ ریٹس کا آ رہا ہے کہ جو پیکیجز دیے جا رہے ہیں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان میں یہ جو ہے پورا نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ اس پہ ڈیبیٹ بالکل ہو سکتی ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، بہت بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے تاکہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ اس کو اگر ہم اور آسان بنا دیتے ہیں اور بہتر بنا دیتے ہیں ہم سب مل کے، تو میرے آئی ویلکم یو آل کہ آپ آئے، انشاءاللہ میں ایک میٹنگ وہ کر لیتا ہوں۔ جہاں تک بات ہوئی یہ جن ہاسپٹلز کا ذکر کیا، سیریل نمبر 8 پہ جو ہاسپٹل ہے اس وقت جو ہیلتھ کارڈ میں سب سے اچھی سروسز دے رہا ہے اور سب سے زیادہ جو بل بنا ہے وہ آپ کا جو لیول 5 کا ہاسپٹل ہے وہ سیریل نمبر 8 کا ہے، یعنی اس میں آپ کا کیتھ لیب بھی موجود ہے، اس میں انٹینسیو کیئر بھی موجود ہے، وہ تمام چیزیں جس کے لیے آپ لیول 5 کے لیے کوالیفائی کرتے ہو وہ موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر اس طرح کے کوئی کمپلینز ہے تو انشاءاللہ میں خود بھی وزٹ کروں گا، اور آپ آنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ ہم مل کے وزٹ کر لیں، دیکھیں لوگوں کے جو بھی کنسرنز ہیں، ہم نے لوگوں کو کنسرنز کو سن کے ہم ایک سہولت دے رہے ہیں پرائیویٹ اسپتالوں کو، ان کی باقاعدہ گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے وہ پیسے دے رہے ہیں، تو جو بھی شکایت ہوگی اس کو حل کریں۔ نمبر بھی بتایا ہے اور ہاسپٹل کا نام اس لیے نہیں اچھا نہیں لگتا، تو جناب اسپیکر منسٹر صاحب نے اس کا سیریل نمبر 8 کا جو تعریف کی ہے میرے خیال سے آپ اس تعریف کے اس بدولت اگر آپ اس کو انکوائری کر لیں تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ جو خدشات لوگوں کے ہیں اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کو بریفنگ دی ہے، لیکن ڈویژن ہیڈ کوارٹر نہ ہونے کے بنا علاقے کے لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں کے سلسلے میں کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں، جو کہ ضلع پشین کے عوام کی کثیر غریب آبادی پر مشتمل ہیں، اور وسائل نہ ہونے کی بنا انہیں کوئٹہ آنے جانے پر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ضلع پشین کے عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ ضلع پشین کو ڈویژن کا درجہ دینے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ ضلع پشین کے عوام میں پائی جانے والی بے چینی، مایوسی اور احساس کمتری کا خاتمہ ممکن ہو سکے، ضلع پشین کے عوام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے مستفید ہو سکیں۔ قرارداد نمبر 44 پیش ہوئی، کیا کی وضاحت فرمائیں گے؟ جناب اسپیکر، ضلع پشین ایک بہت تاریخ کے
औराक में अगर हम देखा जाए तो एक बहुत हिस्टोरिकल एक हैसियत रखता है। ज़िला पशीन डिवीज़न कोयटा के साथ है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसकी आबादी 12 लाख अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख पे मुश्तमिल है। ज़िला पशीन एक बहुत गुंजान आबादी को देखते हुए इसका कवर्ड एरिया अगर देखा जाए तो एक बॉर्डर अजरम के साथ जो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, दूसरा बादिनी बॉर्डर के साथ लगता है, और ये एक तवील कवर्ड एरिया है। इसको अगर देखा जाए तो तकरीबन 7,819 किलोमीटर पे ये मुश्तमिल है। जनाब स्पीकर, किला अब्दुल्ला जो कि इस टाइम 3-3.5 लाख आबादी पे मुश्तमिल है। इसी तरह चमन को अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से ये अबव कर चुका है। कोयटा डिवीज़न का अपना खुद इतना ज़्यादा बोझ है कि डिविजनल सतह को अगर देखा जाए तो ये ऑफिस बर्दाश्त ही नहीं कर सकती बाकी ज़िलों को। एक ये मसला हमेशा मैंने देखा है इस एक साल में, जो भी कोई अच्छी पोस्ट होती है एजुकेशन के मुतल्लिक, सेहत के मुतल्लिक या कि XYZ के मुतल्लिक, लोग हेडक्वार्टर में आके अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके बैठते हैं। जनाब स्पीकर, आप जनाब से गुजारिश है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा फेडरेशन की बात की है। 18वीं तरमीम को जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक जामा पहनाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा को अपना नाम दिया, ये अपनी मिसाल आप हैं। मगर जनाब स्पीकर, मीर सरफराज बुगटी साहब, मैंने जो नज़दीक से देखा है, मीर सरफराज बुगटी साहब का अपना एक विज़न है। पशीन का आवाम आज ये सुनना चाहती हैं कि ये ताज हम पशीन के लोग मीर सरफराज बुगटी साहब के ये ताज हम मीर सरफराज बुगटी साहब के सर ही सजाना चाहते हैं कि वो इस फ्लोर ऑफ द हाउस इसके ऊपर एक ऐलान करे ताकि पशीन सुख का सांस ले सके। जनाब स्पीकर, इस टाइम लेवीज़, एजुकेशन, हेल्थ के जितने भी बड़े मसले हैं, आप यकीन जानिए डिविजनल लेवल तक जब हमारे ऑफिसर्स या हमारे कबायली ज़ोमा या हमारे उलमा इकराम जब पहुँचते वो एक बहुत अरसा लग जाता है। तो आप जनाब से गुजारिश है कि ज़िला पशीन एक तारीख़ी हैसियत से उस ज़माने को अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 14 अक्टूबर 1955 में ये डिवीज़न बना था कोयटा। तो अब 10 साल हो चुके हैं तकरीबन, इसको ज़िला पशीन को डिवीज़न बन जाना चाहिए था, जो कि नहीं बना। मैं आप सब ऐवान से गुजारिश करना चाहता हूँ, कायदे ऐवान एक एनर्जेटिक और इसमें कोई शक नहीं है, एक बहुत अच्छी सोच रखने वाला है, शख्सियत है। मैं गुजारिश करता हूँ कि आज ये हमारा करारदाद पे कम से कम कुछ गुफ्तगू शुनीद करें ताकि पशीन के लोग सुख का सांस ले सके। बहुत शुक्रिया। इसके ऊपर डिस्कशन भी की हुई है। पशीन का डिवीज़न बहुत ज़रूरी है। कायदे ऐवान साहब, मेरे तरफ से ये पशीन का आवाज़ समझे और पशीन वाले लोग आपके मुंतज़िर हैं इस ऐलान का। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बहुत शुक्रिया। चले सर, ये